اب ہر آرگن میں نور رکھا اللہ نے. جب اس نور کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. اب وہ نور تم نے اس پھل فروٹ میں دیکھنا ہے. اب وہ جو نور تھا اس کے لیے پھل فروٹ کی ضرورت تو نہیں تھی نا. اب تم کہتے ہو کہ قرآن میں شفا ہے، تمہارا گردہ خراب ہو گیا نا، پڑھو نا آیتیں، ٹھیک کرو نا اس کو، ورنہ چھوڑ دو کتابیں، امامہ اتار دو، ادھر آ کے بیٹھو. اب سب کے پاس تو نور تھا نہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو سب کے لیے علاج ڈھونڈنا تھا نا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو علاج کی حکمت کی نبوت دی، اور اللہ نے ان کو بتایا کہ فلاں آرگن کا نور فلاں فروٹ میں ہے، فلاں بوٹی میں ہے. اس سے پہلے دم درود سے علاج ہوتا تھا. آج تم مسلمانوں کو کیا حال ہے؟ ہاسپٹل کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، کہتے ہو یار یہ بیکار ہے. حالانکہ پہلے یہی ہوتا تھا. بعد میں فوفو والے جب چلے گئے اور شف رہ گئے. انسان کے جسم میں جتنے بھی آرگنز ہیں نا، ان سب کی ایک ایک الگ روح ہے. کیا ہے؟ اب پتہ نہیں تمہارے دماغ کا کیا حال ہوگا. جیسے روح جمادی ہے، اس کے بہت سارے الگ الگ ٹکڑے ہیں. جیسے روح جمادی کا ایک ٹکڑا دل کا ہے، ایک ٹکڑا پھیپھڑوں کا ہے، ایک ٹکڑا گردوں کا ہے. اسی طرح جتنے بھی آرگن ہیں سب کے اندر بانٹا ہوا ہے. اگر ایک ہی روح جمادی پورے جسم کو کنٹرول کرتی اور وہ خراب ہو جاتی تو پورا جسم ہی خراب ہو جاتا نا. اب اگر جسم کا ایک آرگن خراب ہوا ہے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ پریزنس ہے روح جمادی کی، دوسرے آرگنز میں جو روح جمادی ہے وہ متاثر نہیں ہوتی. اسی طرح روح حیوانی ہے، اسی طرح روح نباتی ہے. روح نباتی کے اندر گانے بجانے کی صلاحیت آ گئی، کیونکہ روح نباتی پودوں میں، درختوں میں ہوتی ہے. درخت کے پتے جب ہلتے ہیں ان سے ایک موسیقی پیدا ہوتی ہے. اس کی فطرت اس پتوں کے ہلنے سے آئی. جس کی روح نباتی اچھی ہوگی وہ زیادہ اچھا سنگر ہوگا، کیونکہ پتے ہلتے ہیں تو میوزک بنتا ہے نا. پتے ہلتے ہیں، ہوا چلتی ہے، میوزک بنتا ہے. اسی طرح روح حیوانی ہے. پھر یہ جو پھل فروٹ اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ تمہارے جسم کے آرگنز کے اوپر ہی بنائے. جیسے سیب دل کی نقل ہے نا. اسی طرح ایک ہوتا ہے لوبیا جس کو کہتے ہیں کڈنی بین، وہ کڈنی کی نقل ہے نا. اسی طرح پپیتا ہے، پپایا، وہ اسٹمک کے اوپر بنایا جو پپایا ہے. بہت ساری چیزیں تمہارے جسم میں ہیں جن کے پھل فروٹ کے اندر ان کا علاج رکھا ہے. اب ہر آرگن میں نور رکھا اللہ نے. جب اس نور کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. اب وہ نور تم نے اس پھل فروٹ میں دیکھنا ہے. اب وہ جو نور تھا اس کے لیے پھل فروٹ کی ضرورت تو نہیں تھی نا. اب تم کہتے ہو کہ قرآن میں شفا ہے، تمہارا گردہ خراب ہو گیا نا، پڑھو نا آیتیں، ٹھیک کرو نا اس کو، ورنہ چھوڑ دو کتابیں، امامہ اتار دو، ادھر آ کے بیٹھو. اب سب کے پاس تو نور تھا نہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو سب کے لیے علاج ڈھونڈنا تھا نا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو علاج کی حکمت کی نبوت دی، اور اللہ نے ان کو بتایا کہ فلاں آرگن کا نور فلاں فروٹ میں ہے، فلاں بوٹی میں ہے. اس سے پہلے دم درود سے علاج ہوتا تھا. آج تم مسلمانوں کو کیا حال ہے؟ ہاسپٹل کو زیادہ اہمیت دیتے ہو،
کہتے ہو یار یہ بیکار ہے، حالانکہ پہلے یہی ہوتا تھا، بعد میں فو والے جب چلے گئے اور شف رہ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو بھیجا، انہوں نے ڈسکور کیا کہ اس بوٹی میں یہ ہے، 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 انہوں نے ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کی، بس وہ اب جس طرح بڈیاں گھر پر ہوتی ہیں، نانی دادی مصلی پہ بیٹھی رہتی ہیں، تسبیح پڑھتی رہتی ہیں، سارے بچوں کو بلا بلا کے دم کرتی ہیں، ہے نا، تیرے اپنے اندر تو نور جا نہیں رہا مائی، تو دوسروں کے اوپر پھونکے مار رہی ہے شف، تیرے اپنے اندر تو نور گیا نہیں، باقیوں کو شفا کیسے ہوگی؟ پھر جن کے اندر اسم ذات چلا جاتا ہے، اسم ذات میں اللہ کے 99 ناموں کا پورا مرکب موجود ہے، جیسے سارے فروٹ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے، لیکن ایک فروٹ انناس ہے، اس میں سارے فروٹ کا مکسچر ہے، اسی طرح اللہ کے 99 نام ہے نا، اس میں جو اسم ذات اللہ ہے اس میں سارے ناموں کا نچوڑ ہے، جب اسم ذات تیرے دل میں اتر گیا، روح میں اتر گیا، پھر تیری پھونک سے ہر بیماری کا علاج ہو جائے۔